اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے تراویح میں سورۃ الاعراف کی سماعت کی، جو کہ 8ویں سپارے کے نصف سے شروع ہوتی ہے اور 9ویں سپارے کے ثلاثہ تک جاتی ہے۔ اس میں کئی سارے مضامین ہیں، چیدہ چیدہ انشاءاللہ آپ کے گوش گزار کریں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ بے شک تحقیق ہم نے تمہیں بنایا، پیدا کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ پھر تمہیں بہترین صورت ہم نے عطا کی، ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا پھر ملائکہ سے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ سوال یہ ہے کہ ابلیس تو فرشتہ نہیں ہے، تو ابلیس کا ذکر اس انداز میں کیوں ہے کہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے؟ ابلیس تو فرشتہ نہیں تھا، ابلیس تو جن تھا۔ اس لیے کہ یہ معلم الملکوت تھا، یہ فرشتوں کا استاد تھا، فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اب جب راندہ درگاہ ہوا تو کیسا ہوا؟ اس نے سجدہ نہیں کیا۔ وہ کیا چیز تھی جو اس کو مار گئی؟ کیا چیز تھی جس نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا؟ وہ تھی تکبر، علو، خود کو برتر سمجھنا۔ تو یہ تکبر ایسی شے ہے کہ جو بڑے سے بڑے عبادت گزار کو، بڑے سے بڑے عابد و زاہد کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ اس کی مثالیں بھری پڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایک شخص تھا نا، جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، کہ اس کی مثال کتے جیسی ہے کہ ہر وقت اس کی زبان باہر لٹکی رہتی ہے۔ تو اس کی زبان باہر لٹک گئی تھی۔ وہ بڑا عبادت گزار شخص تھا، غار میں رہ کر اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ کسی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہہ دیا کہ یہ یہاں آ گئے ہیں اور اب لوگ انہی کو اپنا پیشوا سمجھتے ہیں، انہی کو اپنا مقتدی سمجھتے ہیں، تو تم ایسا کرو اللہ سے بد دعا کر دو ان کے بارے میں۔ اس نے کر دی تو ساری عبادتیں، ریاضتیں سب اکارت ہو گئیں، سب برباد ہو گئیں، زبان لٹک گئی۔ یہ اللہ کے نبی کے بارے میں بد دعا؟ صرف کیا تھا کہ اب جو ہے وہ میں نیچے ہو رہا ہوں، یہ اوپر جا رہے ہیں، لوگ مجھے چھوڑ کے ان کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ہے تکبر۔ علم آتا ہے، علم کے ساتھ تکبر بھی آتا ہے۔ علم صرف علم دین ہی نہیں بلکہ کسی بھی قسم کا علم ہو، وہ میڈیکل کا علم ہو، وہ انجینئرنگ کا علم ہو، وہ کوئی بھی علم ہو، علم دین کے ساتھ زیادہ آتا ہے۔ کوئی بھی علم ہو انسان کو، وہ سامنے والے کو حقیر سمجھنے لگتا ہے۔ کسی ڈاکٹر صاحب سے جا کے کوئی پوچھے کسی مرض کے بارے میں، میڈیکل ڈاکٹر سے، اور وہ اس کو جھاڑ دیں، اس کو بھگا دیں، وہ اپنے مریضوں کو حقیر سمجھیں، یہ تکبر ہے۔ ہر کوئی ایسا نہیں ہوتا۔ میں ایک مثال عرض کر رہا ہوں کہ ایسا ہو سکتا ہے اور ہوتا بھی ہے۔ اسی طرح کوئی علم دین رکھتا ہو، وہ سب کو سمجھتا ہے تم سب جاہل ہو، تم سب بے وقوف ہو، تو یہ تکبر کی نشانی ہے۔ کوئی انجینئرنگ کی نالج رکھتا ہو، کوئی اور کچھ نالج رکھتا ہو،
تو یہ جو تکبر آتا ہے نا علم کے ساتھ، یہ آتا ہے. اسی لیے علماء نے اور بزرگوں نے فرمایا کہ کامیاب انسان وہ ہے کہ جو علم تو حاصل کرے لیکن علم کے ساتھ ساتھ جو بری خصلتیں آتی ہیں جڑ کر ان کو چھانٹتا رہے. اور اس کے لیے بہت ضروری ہے اللہ والوں کی صحبت. اس کے لیے بہت ضروری ہے تزکیہ قلب، تزکیہ روح، تصفیہ روح، یہ بہت ضروری ہے. تو جب تک یہ نہ ہو تو انسان اپنے آپ کو متکبر علم والا سمجھنے لگتا ہے، الا ماشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرما دے. تو اس نے کیا کیا؟ ابلیس نے کیا تکبر. اس نے کہا کہ قرآن کہتا ہے لم یکم من الساجدین، اس نے سجدہ نہیں کیا. قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تمہیں حکم دیا تھا کہ سجدہ کرو تو تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے کہا قال انا خیر من، اس نے کہا کہ میں اس سے اچھا ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس کے سامنے کیوں جھکوں؟ اچھا، بہتر ہونے پہ دلیل کیا دی اس نے؟ دلیل دیتا ہے کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے، اس کو مٹی سے بنایا ہے، تو میں بہتر ہوا. یہ دلیل دی اس بات پر، یعنی اور تو کوئی بات نہیں تھی. یہ نہیں کہ میری صورت اچھی ہے، اس کی صورت مجھ سے کم ہے. یہ نہیں کہ میں تو بہت پہلے سے عبادت گزار ہوں، یہ تو اس کو تو نے ابھی بنایا ہے. یہ سب نہیں. دلیل یہ دی کہ مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے اور اس کو تو نے مٹی سے بنایا. اور آگ کی صفت ہے بلندی، مٹی کی صفت ہے عاجزی. مٹی کی صفت ہے عاجزی، انکساری، اور آگ کی صفت ہے بلندی. جب آگ جلاتے ہیں ہم تو آگ کہاں جاتی ہے؟ نیچے یا اوپر؟ اوپر جاتی ہے. آگ زمین پہ جلائیں گے، آگ کدھر جائے گی؟ اس کا شعلہ اوپر جاتا ہے، نیچے نہیں جاتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آگ کی صفت ہے بلندی، نیچے جلاؤ گے اوپر جائے گی. اور مٹی کی صفت ہے انکساری، عاجزی، اس کو اوپر سے بھی پھینکیں گے تو نیچے آ جائے گی. اوپر سے پھینکیں گے، ایسے اچھالیں ہوا میں تو وہ اوپر نہیں جائے گی، وہ نیچے آ جائے گی. ایک حد تک فورس جو آپ نے لگائی ہے، آپ کی فورس کی حد تک تو وہ اوپر جائے گی، پھر نیچے آ جائے گی. تو اس کو آپ گریوٹی کہیں یا اس کو آپ کسی بھی لفظ سے تعبیر کریں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی جو صفت ہے نا وہ انکساری ہے. لہٰذا مٹی کے بنے ہوئے انسان پر عاجزی ہی جچتی ہے، تکبر جچتا نہیں ہے. وہ اس کی خصلت میں نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ اس کی آپ کہیں کہ اس کے مادے میں شامل نہیں ہے. تکبر، فطرت سلیمہ تکبر نہیں کر سکتی. تکبر صرف اللہ کو جچتا ہے. ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے، یعنی تکبر اسی کے شایان شان ہے. تکبر اور کسی پہ جچتا ہی نہیں ہے سوائے اللہ کے. کبریائی اللہ کی صفت ہے. لہٰذا اس نے انکار کیا، سجدہ نہیں کیا. اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے، اس کو تو نے مٹی سے بنایا. بس پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو نکال دیا. قال فاہبط منہا، نکال دیا اس کو، راندۂ درگاہ کر دیا. اور پھر اس کے بعد وہ ساری چیزیں قرآن نے ذکر کی آگے کہ وہ وسوسہ ڈالتا رہا، وہ اپنی کوششیں کرتا رہا، اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا پھر زمین پر تشریف لے آئے. اب لوگ اس پر عجیب و غریب قسم کی بھی باتیں کرتے ہیں، لوگ مذاق بھی اڑاتے ہیں. یاد رکھیے گا اللہ کے نبی کی توہین یہ کفر ہے. لہٰذا یہ لطیفے بنانے والے، میمز بنانے والے، یہ عجیب و غریب قسم کی جنریشن آ گئی ہے نا. یہ تاریخ نے کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ ایسی بھی جنریشن کبھی آئے گی. بات بات پہ لطیفے بنائے گی اور کوئی کام نہیں ہوگا ان کا، بس لطیفے بنانا، پورا دن ان کا یہی کام ہے. لطیفے بنانا، مذاق اڑانا، اور اس پہ ویوز گین کرنا، ریٹنگ لینا، اور اس سے پیسے کمانا. لطیفے بنا بنا کے اس سے پیسے کمانا. یہ کبھی انسان نے سوچا نہیں ہوگا کہ کوئی ایسی جنریشن بھی آئے گی دنیا میں جو اس وقت موجود ہے. اپنے گھر والوں کو جو ہے وہ اسکرین پر لے کر آنا، اپنی بہن بیٹیوں کو
نچا نچا کر پیسے کمانا، یہ کبھی کسی نے نہیں سوچا ہوگا۔ باہر کیف تو اس پر کسی نے ایک مرتبہ ہم نے سنا تھا، کسی نے ایک شعر بھی پڑھ دیا تھا، معاذ اللہ یہ سری توہین ہے، بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے، الامان والحفیظ، اتنے برے حالات ہیں۔ تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر جب قرآن نے کیا ہے تو قرآن نے ساتھ میں یہ کہا ہے 16ویں سپارے کے اندر، وہ تفصیل کے ساتھ، کہ فلم نجد لہو عزما، کہ ان کا یہ ارادہ تھا نہیں، ان سے یہ سرزد ہو گیا۔ اور اللہ رب العزت اپنے نبی، اپنے بندوں کی جس طرح چاہے سرزنش فرمائے، جس طرح چاہے ان سے خطاب کرے۔ ہمارے لیے تو وہ نبی ہیں، ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم ان کے بارے میں وہ بات کرنے چلیں اپنے انداز سے، اپنے جملوں میں۔ ہاں اگر قرآن میں کوئی تذکرہ آیا ہے، وہ قرآن کی آیت پڑھ لیں تو وہ الگ بات ہے، وہ اللہ کا کلام۔ اپنا کلام اس انداز سے ڈھالنا کہ بھائی اللہ نے بھی تو یہ کہا ہے تو ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں، معاذ اللہ۔ تو اگر استاد شاگرد کو ڈانٹتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تم نالائق ہو، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کو ساری دنیا نالائق کہنا شروع کر دے۔ باپ اگر بیٹے کو ڈانٹتا ہے اور اس کو مارتا ہے تو کیا مطلب ہے کہ اس کے بعد سب اس کو مارنے لگ جائیں؟ تو باپ کو اس کو مارنا اور ہے، استاد کا شاگرد کو چاہے وہ کتنا لائق فائق ہو، استاد شاگرد کو ڈانٹ سکتا ہے، لیکن اس کا مقصد مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ سب اس کو ڈانٹنے لگ جائیں، سب اس کو بدتمیز بولنے لگ جائیں، سب اس کو بے وقوف بولنے لگ جائیں۔ تو اگر اللہ رب العزت نے اپنے بندوں سے کسی انداز میں خطاب فرمایا ہے، قرآن پڑھ لیں تو قرآن کی حد تک ہے، یہ نہیں کہ اپنے انداز میں ہم اپنے الفاظ میں اللہ کے انبیاء کے لیے وہ جملے استعمال کرنا شروع کر دیں۔ تو اس چیز میں بہت احتیاط چاہیے۔ اچھا، پھر آگے چل کر جب یہ ذکر مکمل ہو رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، یہ دیکھیے گا کیا انداز خطاب ہے، یا بنی آدم، اے اولاد آدم، تمہیں یہ شیطان کہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے، کما اخرج ابویکم من الجنتی، جس طرح اس نے نکلوا دیا تمہارے آبا کو، تمہارے والدین کو جنت سے، ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، پھر کہا کہ انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، اللہ اکبر، کہ یہ شیطان اور اس کا پورا قبیلہ، اس کے سارے چیلے تمہیں ایسی ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں کہ تم انہیں نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ تمہیں دیکھتے ہیں۔ یعنی یہ ہمارے آگے پیچھے دائیں بائیں ٹکٹکی باندھ کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ کسی طرح اس کو پکڑ کے وسوسہ ڈال کے گمراہ کر دو۔ ہم نماز میں ہوتے ہیں، یہ چکر میں لگے ہوتے ہیں، یہ ہر وقت چکر میں لگے ہوتے ہیں کہ کسی طرح ان کا عمل برباد کر دو، کسی طرح ان کا ایمان برباد کر دو۔ تو یہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہر وقت ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اسی کام پہ یہ لگے ہوتے ہیں۔ آگے چلیں، اللہ رب العزت نے ایک بہت پیاری مثال ذکر کی ہے۔ اب ہمارے محاورے غلط ثابت ہو سکتے ہیں، ہماری مثالیں، ہماری ضرب المثل غلط ثابت ہو سکتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کی جو مثالیں ہیں، اللہ اکبر۔ ایک وہ پہلے سپارے کے اندر ہم نے ذکر کیا تھا، جو دنیا کی مثال دی، اور مچھر کے حوالے سے اس کی تشبیہ اور تمثیل اللہ نے ذکر کی۔ اسی طرح مکڑی کی مثال دی، مکڑی کے گھر کی مثال دی، اور کہا کہ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، کمزور ترین گھر مکڑی کا گھر ہے، مکڑی کے گھر سے کمزور کسی کا گھر نہیں ہے۔ اس طرح اور بھی بہت ساری مثالیں ذکر کی، ضعف الطالب والمطلوب ایک مثال ذکر کی۔ تو یہاں بھی جو ہے نا ایک بہت پیاری مثال اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ ان الذین کذبوا بآیات اللہ، کہ جن لوگوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، ان کی تکذیب کی، فرمایا کہ لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہ لوگ جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتے، یہ لوگ جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ
جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہ ہو جائے. سوئی کا وہ ہول ہوتا ہے نا، سوراخ، سوئی کا ناکا جو ہوتا ہے، کہا جب تک اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہ ہو جائے تب تک یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. یہ مثال دیکھیں آپ. یعنی اگر اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے تو پھر یہ بھی جنت میں داخل ہو جائیں. یہ ممکن نہیں ہے تو پھر وہ بھی ممکن نہیں ہے. اور ہمارے یہاں مثال دی جاتی تھی، ہم کہتے تھے کہ یہ کام ایسا ہی ہے جیسے اونٹ کو رکشے میں بٹھانا. اونٹ کو رکشے میں بٹھانا وہ غلط ثابت ہو گیا ہے نا بھائی. بہت ساری ویڈیوز آتی ہیں قربانی کے موقع پہ، لوگوں نے اونٹوں کو رکشے میں بٹھا دیا ہے، اونٹ کو رکشے میں بٹھا دیا. تو وہ جو ہمارا محاورہ تھا، ہماری مثال تھی، وہ تو ہو گئی غلط. اونٹ رکشے میں بیٹھ گیا. لہٰذا اب یہ مثال دینا کہ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اونٹ کو رکشے میں بٹھانا، یہ مثال غلط ہو گئی، اس لیے کہ اونٹ تو رکشے میں بیٹھ گیا. لیکن اللہ نے جو مثال دی ہے وہ پرفیکٹ ہے، وہ غلط ثابت نہیں ہو سکتا. اسی لیے تو اس کا حرف حرف ایسا ہے کہ جھٹلانے والوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا. یہ بھی کہہ دیا گیا کہ اس کی مثل بنا کر لے آؤ، پھر ہلکا کر دیا چیلنج، کہا کہ اچھا اس کی مثل نہیں، اس کی کوئی صورت ہی بنا کر لے آؤ، وہ بھی نہیں ہو سکا. پھر ہلکا کر دیا اور کہہ دیا کہ اچھا اس کی کوئی آیت ہی بنا کر لے آؤ، وہ بھی نہیں ہو سکا. تو کوئی چیز ایسی اس کے اندر سے نہیں ہے کہ کہیں کوئی جھول ثابت کر دے کہ یہ جو مثال تھی نا جناب یہ غلط ثابت ہو گئی، قرآن نے تو یوں کہا تھا اور ایسا ہو گیا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. قرآن کی مثالیں بہت پرفیکٹ ہیں. اچھا پھر آپ یہ دیکھیں، ہمارے ہاں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ بھائی یہ کفر کی ایمان کی باتیں چھوڑو، جس نے اچھے عمل کیے ہیں وہ تو جنت میں جائے گا. اب اللہ کی مرضی، ہم کون ہوتے ایمان و کفر کا فیصلہ کرنے والے؟ ہم کون ہوتے جنت و دوزخ کے فیصلے کرنے والے کہ بھائی یہ جنت میں جائے گا یہ جنت میں نہیں جائے گا؟ بھائی قرآن نے واضح کر دیا ہے، یہی تو ایمان ہے. اگر آپ کا ایمان، اگر ہمارا ایمان ہمیں اتنا نہ سکھلا سکا کہ جس نے کلمہ نہیں پڑھا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، تو پھر یہ کیسا ایمان ہے؟ جس نے کلمہ نہیں پڑھا، جو اللہ کو تو مانتا ہے حضور کو نہیں مانتا، حضور کو تو مانتا ہے لیکن حضور کو خاتم النبیین نہیں مانتا، یا تو اس نے کلمہ نہیں پڑھا یا کلمے کے جو لوازمات ہیں اس کا وہ منکر ہے، یا کما حقو اس کو تسلیم نہیں کرتا، تو ایسا شخص پھر مسلمان نہیں ہے، یا تھا تو اب وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. تو جو شخص حالت ایمان پر نہیں مرا، جو شخص مسلمان نہیں ہے، تو اس کے بارے میں تو طے ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے لوگ ہیں اور آپ کو مل جائیں گے، جو اسکالرز کی صورت میں بھی آپ کو مل جائیں گے، سوشل میڈیا پہ گفتگو کرتے ہوئے بھی آپ کو مل جائیں گے، جو یہ کہیں گے کہ بھائی تم کون ہوتے ہو جنت و دوزخ کے فیصلے کرنے والے اور یہ کہنے والے کہ جس نے جو مومن نہیں ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، تم کون ہوتے ہو کہنے والے؟ ہو سکتا ہے اللہ اسے بخش دے، اس نے بہت اچھی اچھی نیکیاں کی ہیں، بل گیٹ سے اتنی چیریٹی کرتا ہے، تمہیں کیا پتہ اللہ اسے بخش دے؟ اس کے اتنے اچھے اعمال ہیں، تمہیں کیا پتہ اللہ اس کو بخش دے؟ بھائی قاعدہ بھی کوئی چیز ہے. اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ جو ایمان لائے گا وہی جنت میں جائے گا. دنیا میں جتنے اچھے عمل کرے گا اس کو دنیا میں اس کا بدلہ دے دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ بدلہ عطا فرماتا ہے، دنیا میں اس کے اچھے اعمال کا بدلہ اسے دے دیا جائے گا، آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے. اس کے اعمال کا حساب یہیں ہو جائے گا، جو کیا اس کا بدلہ مل گیا. دنیا ان کی جنت ہے، ہماری جنت نہیں ہے. ہماری جو جنت ہے وہ ہمیں ملے گی. ٹھیک ہے، تو اس بات پر پختہ ایمان رکھنا چاہیے. آگے چلتے ہیں. اللہ رب العزت نے اصحاب نار کا اور اصحاب جنت کا ایک بڑا پیارا مکالمہ ذکر کیا ہے. مکالمہ یہ ہے، یعنی جنت والے اور دوزخ والے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں، مکالمہ ہے. پہلے جنت والے آواز لگاتے ہیں، پکارتے ہیں کس کو؟ جہنم والوں کو. کہتے ہیں کہ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ.
جنت والے جہنم والوں کو کہتے ہیں، آواز لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو جو اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ ہم سے کیا تھا وہ ہمیں مل گیا، تو کیا تمہیں ملا؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں، ہمیں بھی وہ وعدہ مل گیا جو ہم سے کیا گیا تھا، یعنی ہمارے اعمال کے بدلے میں ہم سے جہنم کا وعدہ تھا وہ مل گیا۔ تو پھر ایک ندا کرنے والا ندا کرتا ہے اللعنۃ اللہ علی الظالمین، کہ ان ظلم کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا، کہ یہ اللہ کے راستے سے روکتے تھے اور اس میں کجی چاہتے تھے، وہم بالآخرۃ کافرون، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے، اس کا انکار کرتے تھے۔ لہٰذا آخرت پر ایمان یہ بہت ضروری ہے۔ ہمارے ہاں ایسے بھی لوگ آپ کو مل جائیں گے جو عقل پرستی کی دھن میں اور عقل پرستی کے نام پر، عقل پرستی کی رو میں بہہ کر وہ آخرت اور آخرت کی بہت ساری چیزوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ وہ جنت و دوزخ کا انکار کر دیتے ہیں، وہ میزان کا انکار کر دیتے ہیں، وہ محشر کا انکار کر دیتے ہیں، وہ عذاب قبر کا انکار کر دیتے ہیں، وہ بہت ساری چیزوں کے منکر آپ کو مل جائیں گے۔ قرآن کریم نے یہ چیزیں واضح کی ہوئی ہیں، بیان کی ہوئی ہیں۔ وہم بالآخرۃ کافرون کا کیا مطلب ہے؟ وہ آخرت کے منکر تھے، انہیں جہنم میں بھیج دیا، اور جہنمی جنتیوں کی بات بھی ہو رہی ہے، قرآن نے واضح طور پر ذکر کر دیا، اس سے بڑی دلیل کیا چاہیے؟ آگے چلتے ہیں، آگے اصحاب نار آواز لگاتے ہیں پھر اصحاب جنت کو، ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ، کہ یہ جہنمی جنتیوں کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، کہ ہم پیاس سے مرے چلے جا رہے ہیں، ہم بھوک سے ہمارے کلیجے چر رہے ہیں، تھوڑا سا پانی پلا دو، اللہ نے تو تمہیں جنت میں بڑی نعمتیں دی ہوئی ہیں، تھوڑا سا پانی پلا دو، اللہ نے تمہیں جنت میں کھانے کی بڑی چیزیں دی ہوئی ہیں، تھوڑا سا کچھ کھلا دو، ہمارا بھوک سے برا حال ہو رہا ہے۔ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، پھر جنتی اس پر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کھانے پینے کی چیزیں ہمارے لیے رکھی ہوئی ہیں، کافروں پر یہ چیزیں حرام قرار دی ہیں، کافروں کے لیے یہ چیزیں یہاں نہیں ہیں، حرام ہیں۔ اب بتائیں، یہ واضح نہیں ہے بات کہ جو جس نے کفر کیا، جو کافر ہے، تو اس کے لیے جنت کی نعمتیں نہیں ہیں، وہ مانگتا رہے گا، جنتیوں سے کہے گا، لیکن اس کو کچھ نہیں ملنے والا۔ تو یہ ابھی تک ہمارے 8ویں سپارے کا جو آدھا تھا اس کے مضامین تھے۔ آگے پھر 9واں سپارہ شروع ہوتا ہے، اس کے بھی کثیر مضامین ہیں، لیکن ہمارے پاس وقت مختصر ہے، 1-2 باتیں بس کر کے انشاءاللہ ہم اختتام کرتے ہیں۔ 9واں سپارہ جب شروع ہوتا ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے۔ آگے چلتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت مشہور واقعہ جو کہ یہاں بھی ذکر ہوا ہے، پھر 12ویں سپارے کے اندر ذکر ہوا ہے، پھر 19ویں سپارے کے اندر ذکر ہوا ہے، جو کہ جادوگروں کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک معرکہ ہوا تھا۔ فرعون نے جادوگروں کو بلایا تھا اور یہ کہا جاتا تھا کہ یہ جو موسیٰ ہیں یہ جادوگر ہیں، یہ جادو کرتے ہیں۔ تو کہا ٹھیک ہے، ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، تم بلا لو اپنے جادوگروں کو۔ لہٰذا ایک جگہ کا تعین کیا گیا، وقت ایک متعین کیا گیا، میدان لگ گیا، سب جمع ہو گئے، بنی اسرائیلی بھی جمع ہو گئے، فرعون اور فرعون کے حواری حامان اور یہ وہ سب اس کے وزیر مشیر سب جمع ہو گئے۔ اب سب دیکھ رہے ہیں میدان کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ ان سے پوچھا، بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ اپنا عصا ڈالو گے، آپ نے جو کرنا ہے پہلے آپ دکھاؤ گے یا پہلے ہم دکھا دیں؟ اور یہ بھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ کیا کریں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ قال القوا، تم کر دو جو کرنا ہے، تم دکھاؤ۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پھر
فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ، یہ دوسری جگہ پر ذکر ہے کہ انہوں نے اپنی رسیاں، اپنے عصا، اپنی لاٹھیاں، جو کچھ تھا وہ سب زمین پر ڈالا، اور وہ سب چھوٹے چھوٹے سپولے بن گئے، سانپ بن گئے، اور سانپ بن کر رینگنے لگے، اور رینگتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا رہے تھے، اور انہوں نے کہا وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ، فرعون کی عزت کی قسم ہم ہی غالب آئیں گے۔ اور پھر اس کے بعد فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا جب ڈالا ہے تو وہ بڑا سا اژدہا بن گیا اور ان چھوٹے چھوٹے سانپوں کو کھا گیا۔ جب یہ دیکھا ماجرا تو یہ جو جادوگر تھے یہ تو فوراً ایمان لے آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس زمانے کے سب سے بڑے جادوگر تھے، ان سے اوپر کا کوئی جادو تھا ہی نہیں، ان سے اوپر کوئی چیز تھی نہیں۔ یعنی اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادو کیا ہوتا، اگر یہ جادوگر ہوتے تو پھر جادوگری ان جادوگروں سے زیادہ، جن کو فرعون نے بلایا تھا، ان سے زیادہ کسی کو جادوگری آتی نہیں تھی، جادو ان سے زیادہ اس وقت کسی کو آتا ہی نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو نہ جادو سیکھا، نہ ان کے پاس گئے، نہ یہ ان کو بطور جادوگر جانتے تھے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہ جادو ہے تو ابھی حساب ہو جائے گا۔ تو یہ جو انہوں نے کر دیا تھا نا، جو انہوں نے رسیاں پھینکی تھیں، اس کا توڑ کوئی بھی نہیں تھا، اس کا توڑ جادو سے اس کا کوئی توڑ اس زمانے میں موجود نہیں تھا۔ اور یہ ہم بار بار عرض کر چکے ہیں، کئی بار جمعات کے اندر بھی اس پر ہماری گفتگو ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے انبیاء کو معجزات عطا فرمائے ہیں وہ حسب زمانہ اور حسب حال عطا فرمائے ہیں۔ اس زمانے کے موافق اللہ تعالیٰ نے معجزات اپنے انبیاء کو عطا فرمائے۔ وہ جادوگری کے عروج کا زمانہ تھا، لوگ جادوگروں کو دیکھتے تھے، ان کے دیوانے ہو جاتے تھے، ان کی اتباع کرنے لگتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی قسم کا اور اسی قبیل کا معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اپنے نبی کو عطا فرمایا، جنہوں نے جادو کا توڑ کر دیا۔ یہی مثالیں آپ کو حضرت داؤد علیہ السلام کے یہاں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے یہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہاں، حضور علیہ السلام کے، یہ ساری مثالیں آپ کو ملیں گی۔ جب جب قرآن میں جیسے جیسے ذکر آئے گا انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم وہ معجزات بھی بیان کرتے رہیں گے۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ یہ جادوگری کی قبیل سے تھا لیکن جادو نہیں تھا، یعنی جس طرح کا جادو وہاں رائج تھا اسی طرح کا معجزہ اس سے اوپر کا عطا فرمایا۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ بھائی اس کا توڑ ہو گیا ہے، اس کا مطلب یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہی ہے، وہ تو فوراً ایمان لے آئے۔ اب پھر آ جائیں اب تکبر پہ، وہ ایمان لے آئے جن کو بلایا تھا، جن کو بطور دلیل پیش کیا تھا، وہ ایمان لے آئے، لیکن فرعون نے ایمان نہیں لایا۔ فرعون نے بلکہ ان کو ڈانٹا اور کہا کہ قال آمنتم، قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لکم، کہ میرے کہنے سے پہلے تم ایمان لے آئے۔ اور ایک جگہ پر یہ بھی ہے کہ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ تم سے بڑا جادوگر ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، تم اس کے شاگرد لگتے ہو، یہ فرعون نے کہا۔ پھر خیر کہا لأقطعن ایدیکم، میں تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا، تمہارے پیر کاٹ دوں گا، تمہیں سولی چڑھا دوں گا۔ یہ سب فرعون نے کہا ان کو، جادوگروں کو جو ایمان لے آئے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا جادو جو ہے وہ اب چلا نہیں، وہ فوراً سجدے میں گر گئے، ایمان لے آئے موسیٰ اور موسیٰ کے رب پر، برب موسیٰ، حضرت موسیٰ کے رب پر وہ ایمان لے آئے۔ اچھا، فرعون بھی علماء نے لکھا ہے کہ ایمان لانے والا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ جادوگر، ان کا جادو نہیں چلا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معجزہ ہے، یہ اللہ کے نبی ہیں، فرعون ایمان لانے ہی والا تھا، اس کو گمراہ کر دیا اس کے مشیر نے، اس کا نام تھا حامان، اس کے وزیر نے، اس کے مشیر نے گمراہ کر دیا۔ تو یہ جو وزیر مشیر ہوتے ہیں نا، یہ بھی گمراہ کرتے ہیں۔ بندہ صحیح کام کر رہا ہوتا ہے، پیچھے سے وزیر صاحب جو ہے نا وہ کان میں کہہ دیتے ہیں، مشیر صاحب کان میں مشورہ ایسا دے دیتے ہیں، بندہ تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ تو یہ مشیر بھی ذرا دیکھ سمجھ کے رکھنے چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ہماری دنیا و آخرت برباد کر دیں۔ یہ تو بظاہر تو بڑی اچھی بات لگ رہی ہوتی ہے، اس نے جو بات کہی تو فرعون کو بڑی اچھی لگی۔ اس نے کہا کہ بھائی لوگ آپ کو خدا سمجھتے ہیں، لوگ آپ کو سجدہ کرتے ہیں،
اگر آپ ان پر ایمان لے آئیں گے تو سوچیں نتیجہ کیا نکلے گا. نتیجہ یہ نکلے گا کہ بجائے اس کے کہ لوگ آپ کو سجدہ کریں، آپ کو موسیٰ کے رب کو سجدہ کرنا پڑے گا. ابھی آپ مسجود ہیں، پھر آپ کو ساجد بننا پڑ جائے گا. یہ بادشاہت، یہ خدائی، یہ سب ختم ہو جائے گی آپ کی. آپ تو خدائی کے دعوے دار ہیں، وہ سب ختم ہو جائے گا. آپ کو سجدہ کرنا پڑ جائے گا، کسی اور کو خدا ماننا پڑے گا، اور سب میں اعلان کرنا پڑے گا کہ میں خدا نہیں ہوں، بلکہ خدا وہی ہے جو موسیٰ کا خدا ہے، جس کا تعارف موسیٰ نے ہمیں کروایا ہے، وہی خدا ہے. اس نے کہا بات تو صحیح ہے، میں خدا سے بندہ بن جاؤں؟ ابھی خدا بنا ہوا ہوں، خدا سے بندہ بن جاؤں، یہ تو بچہ فیصلہ نہیں ہے، گھاٹے کا سودا ہے. لہٰذا وہ پیچھے ہٹ گیا اپنے فیصلے سے. اور یہ جو بندگی ہے نا، یہ جو بندہ ہونا ہے نا، اس میں اتنا مزہ ہے، اتنا لطف ہے کہ یہ جو فرعون خدا بنا پھرتا تھا، اس کو تو اپنی خدائی کو بچانے کے لیے، اپنے خدائی دعوے کو بچانے کے لیے کتنی مشقت کرنی پڑتی تھی. وہ بار بار اپنے آپ کو ثابت کر رہا ہے، کوئی آ رہا ہے اس کے پاس، اس سے بارش مانگ رہا ہے، اب اس کو کچھ نہ کچھ کرنا ہے بیوقوف بنانے کے لیے. اچھا وہ بھی تنہائی میں جا کے، وہ جانتا تھا کہ میں خدا نہیں ہوں، تنہائی میں جا کے وہ اللہ سے ہی مانگتا تھا. وہ کہتا تھا میری عزت رکھ لے، اس نے مجھ سے مانگ لیا ہے تو دے دے. وہ خدائی اپنی جو ہے نا وہ چھوڑ چھاڑ کے جب مشکل سر پہ آتی تھی تو پھر جا کے اللہ سے ہی مانگتا تھا. تو علامہ اقبال نے اس پہ کہا کہ بندگی کتنی مزیدار چیز ہے نا، یعنی اپنے آپ کو عاجز سمجھ کر، اپنے آپ کو منکسر سمجھ کر، ایک ذات کو اپنے سے برتر سمجھ کے جب پریشان ہو جاؤ، جب دکھ میں مبتلا ہو جاؤ تو اس کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ، اس کے آگے آنسو بہاؤ، اس سے مانگو. اس کا کتنا مزہ ہے. اقبال نے کہا کہ متاع بے بہا ہے درد و سوز و آرزو مندی، اور مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی. یہ تو متاع بے بہا ہے، یہ تو بڑی دولت ہے. کیا دولت ہے؟ درد و سوز و آرزو مندی. یہ درد بڑی دولت ہے، یہ سوز بڑی دولت ہے، یہ آرزو مندی بڑی دولت ہے. اپنی آرزوئیں کسی کی بارگاہ میں لے جانا اور کسی سے التجائیں کرنا، یہ بڑی دولت ہے. کہا کہ یہ دولت چھوڑ کر میں خدا بن جاؤں تو یہ درد کہاں جائے گا، یہ آرزو مندی کدھر جائے گی، یہ سوز کدھر جائے گا. خدا کے پاس تو سوز نہیں ہوتا. خدا جو ہے وہ یہ نہیں کہ وہ درد لے کر کسی کے پاس جائے، خدا نے تو درد ٹھیک کرنا ہوتا ہے، خدا نے تو آرزو مندوں کی آرزوؤں کو پورا کرنا ہوتا ہے. تو یہ پھر نعمتیں تو مجھ سے چھن جائیں گی. یہ تو متاع بے بہا ہے. تو سمجھنے والے اگر سمجھیں. آخری بات، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. قرآن نے کہا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو، خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ایسا ہوتا ہے ہمارے ہاں کہ قرآن کی محفلیں لگی ہوتی ہیں، قرآن کی صدائیں آ رہی ہوتی ہیں، ہم لوگ زور زور سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، دنیا کے جھمیلوں میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں. قرآن جب پڑھا جا رہا ہو بس پھر شور شرابہ نہیں، پھر باتیں نہیں، پھر دنیا کے کام نہیں، بس قرآن کی طرف اپنی توجہات کو مرکوز کر لیا جائے. اور اس کا نتیجہ کیا ہے، اس کا آپ کہیں انعام کیا ہے، وہ ہے لعلکم ترحمون. اگر تم ایسا کرو گے تو تم پر رحم کیا جائے گا. اور اس کا عکس یہ ہے کہ اگر ایسا نہیں کرو گے تو رحم نہیں کیا جائے گا. اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن سے وابستہ کر دے. اللہ رب العزت ہمیں قرآن سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.